إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. میرے عزیز بھائیوں، آج اس مجلس میں سب بھائی جو شریک ہے اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے. سب بھائیوں سے مجھے آج اس مجلس سے ایک وعدہ لینا ہے اور اس وعدہ کو پورا کرنا ہے. اس مجلس میں جو بھائی ہیں اور جنت میں داخلہ لینا چاہتا ہے اور جائے جنت کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں، اس کا خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور جنت مجھے حاصل ہو جائے، وہ بھائی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. اب سب کو جنت چاہیے؟ اچھا جی، پھر سنیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک ضمانت لیا ہے اور ہم کو جنت کا ضمانت دیا ہے. اور آج اس مجلس میں جو ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لینا چاہتے ہیں وہ ہم دیں گے انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضمانت ہمیں دیا ہے تو ہمیں یقینی طور پر انشاءاللہ مل جائے گا. لیکن آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اس ضمانت کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مسند میں اور باقی محدثین نے ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بلکہ تمام امت سے یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اضمنوا لستا اضمن لکم الجنہ. مجھے چیزوں کی ضمانت دے دو، میں آپ کو جنت کا ضمانت دیتا ہوں. آج ہماری گفتگو اس باتوں پر انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی اور اس باتوں پر عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہاں سے نکل کر اس 6 باتوں پر عمل کرنا یہ ہم لازمی طور پر اپنے اوپر نافذ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس کے بارے میں ضمانت دینا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اصدقوا اذا حدثتم، سچ بولو جب بھی بات کرو. سچ بولو جب بھی بات کرتے ہو. ہماری جتنی گفتگو ہے، جتنی باتیں ہیں، سب میں سچ شامل ہونا چاہیے، پھر ہمیں جنت ملے گی. منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. مومن کی علامت یہ ہوئی کہ وہ سچ بولے گا، ہر وقت سچ بولے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا منافقوں کے بارے میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. منافقوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب. کس وجہ سے؟ کیونکہ جھوٹ بولتے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی، اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. سچ بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سچ کو لازم پکڑو، سچ بولو، کیونکہ جب آدمی سچ بولتا ہے تو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی بندہ کو جنت میں لے جاتے ہیں. اور بندہ جب سچ بولتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں ہر بات میں سچ بولو، حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جاتا ہے، سچا بندہ لکھا جاتا ہے. یہ ایک عظیم فضیلت ہے اور عظیم نعمت ہے جو بندہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جائے گا. اور اس صدیقیت ایک عظیم منصب ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. اس کی معیت ایک عظیم مرتبہ ہے جو صدیقین سے مل جائے، اور جب بندہ خود صدیق بن جاتا ہے تو یہ کتنا عظیم انسان ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اس بات پر ذرا غور کرنا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری 24 گھنٹے زندگی میں ہماری باتوں میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے. اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنا سچ بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا تھا، سچ فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یکشف الکذب. بہترین زمانہ، بہترین قرن ہمارے قرن ہے، پھر ان سے آئی پھر جھوٹ عام ہوگا، ہر شخص جھوٹ بولے گا. اور آج کا دور آپ دیکھتے ہیں اس موبائل میں ہماری ہر بات میں جھوٹ شامل ہو گیا. ہم کتنی جھوٹ بولتے ہیں دن میں، اب نہیں دیکھتے. جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات کرتا ہے، جب کال آتی ہے پوچھ رہا ہے آپ کہاں پر ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں تو بریلہ میں ہوں، اور تو میزہ میں ہوں، میں تو فلان چوک پہ کھڑا ہوں، وہ گھر میں کھڑا ہوں. یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اصل میں اللہ کی جو تعظیم اور عظمت ہے وہ دل میں ہے. یہ بندہ اپنے بھائی کو اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ فلاں جگہ آپ آئے اور آپ وقت پر نہیں پہنچے. یہ بندہ جھوٹ اس سے بولتا ہے کہ یہ بندہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ اس جھوٹ سے تو میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا. تو اللہ کی ناراضگی ہم کو آسان ہے، لیکن انسان کی ناراضگی آسان ہے، ہمیں مشکل ہے. میرے بھائیو، جھوٹ اتنا عظیم جرم ہے کہ یہ علامت منافق کا بن گیا ہے. منافق کی علامت جھوٹ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے. تو جھوٹ سے بچنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کو سچ کی تلقین فرمایا کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صدیقین کی صفوں میں شامل ہو جاؤ. وکونوا مع الصادقین، سچ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو سب سے پہلی بات اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرتے ہو تو سچ بولنا. اچھا جی، اس پر آئندہ کے لیے عمل کریں گے انشاءاللہ. آئندہ جب بھی بات کریں گے تو سچ بولیں گے. اللہ کی رضا وہ ہمارے مد نظر ہوگی. انسان ناراض ہو جاتا
جب اللہ راضی ہو ساری انسانیت ناراض ہو نہیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی رضا میں مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے بات اس کو حدث، اس پر عمل کرنا ضرور، وعدے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس جھوٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیا ملے گا اس سے؟ یہ پانی بھی نہیں ملے گا، یہ پانی بھی نہیں جس سے ہم کل رخصت ہونے والے ہیں، یہ ملے گا۔ اور ہمیشہ زندگی اور ہم اس جھوٹ کی وجہ سے برباد کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات اس کو بھی رہا۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ مجھے ضمانت دی اس بات کی، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب بھی وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے منافق تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، لوز کے بارے میں، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، یہ اس کی بات ہے۔ تو جب بھی آپ اپنی بھائی سے وعدہ کرتے کسی بات کی تو وعدہ پورا کرنا۔ ہاں عذر کی وجہ سے آپ پورا کر سکے تو اس میں گناہ تو نہیں ہے، وہ حدیث بھی سستا ہے، لیکن عذر نہیں، بالکل عذر نہیں آپ کے پاس، کوئی مشکل نہیں وعدہ پورا کرنے میں، اور آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو یہ جنت جانے میں مانع ہو سکتا ہے۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب آپ کے پاس کوئی امانت ہو کسی کا تو اس کو ادا کرنا۔ امانت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسے آدمی کسی بھائی نے ہمارے پاس کوئی پیسے رکھے ہم اس کو امانت دیتے ہیں، صرف یہ امانت نہیں، یہ بھی امانت ہے، اس پر ادا کرنا چاہیے۔ امانت کی قسم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امانت جو جمع ہے امانتن کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کو جو ذمہ داری سونپ گئی تو اس کو پوری طرح ادا کرنا، یہ امانت ادا کرنا ہے۔ آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھی اس کو ادا کرنا ہی امانت ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دیا ہے یا آپ کے ساتھ امانت ہے، یا ہمارا جسم ہے، ہمارے آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا جسم، یہ سب اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ امانت ہے، اس کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے۔ جب اپنے عام غلط استعمال کرتے ہیں ہم خیانت کرتے ہیں، عام کام غلط استعمال کرتے ہیں خیانت کرتے ہیں۔ ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایک امانت ہے، ہمارا علم ہمارے ساتھ ایک امانت ہے، اس کو اچھی طریقے سے بیان کرنا، صحیح طریقے سے بیان کرنا ہی امانت داری ہے۔ ہمارا اولاد ہمارے ساتھ امانت ہے، ہمارے اولاد اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ امانت ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ان سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو بندہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، یہ ذمہ دار ہے، اس اولاد کو تربیت دینا، قرآن و سنت پر اس کی تربیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ان کی تربیت ہم نے نہیں کی تو یہ خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ آج ہم نے اپنے اولاد کو کس طرف لیں گے، اپنے اولاد کی تربیت کس طریقے سے ہم نے کیا، اپنی اولاد کو فحاشی اور عریانی کے میدان میں کس نے نکلوایا؟ ہم نے نکلوایا۔ ہمارے ایک بزرگ جو لاہور میں وہ اپنے بیان میں ایک قصہ سناتا تھا، وہ فرمایا کرتا تھا کہ میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس وجہ سے دین کی طرف آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ فلم دیکھ رہا تھا، ڈش کا انٹینا لگا ہوا تھا، تو فلم دیکھ رہا تھا، تو فلم میں جو
لڑکا اور لڑکیوں ناچتے تھے اور گانا گاتے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگاتے تھے۔ تو میری چھوٹی بچی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ ابو یہ دونوں بہت بے غیرت ہیں، یہ دونوں بہت بے غیرت ہیں۔ تو اس کی اس بات نے مجھے ہلا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بیٹی یہ بے غیرت نہیں ہے، یہ تو ان کا کاروبار ہے، اس میں پیسے کماتے ہیں۔ اصل بے غیرت تمہارا یہ باپ ہے جس نے آپ کے سامنے فر کروایا، اصل بے غیرت یہ باپ ہے۔ میرے بھائی اس بات پر ہم نے کبھی سوچا نہیں، ہم نے اپنے اولاد کو جہنم میں ڈال دیا ہے، جہنم کے دروازے ہم ان کی طرف کھولے ہیں، ان کی تربیت ہم نے نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اولاد کی تربیت کس طرح کرتے تھے؟ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک کھجور، صدقے کا کھجور وہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے کہا کہہ ڈال ان کو، تم کو ان کو، یہ تو صدقے کا کھجور ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہم نے ہمارے اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، کس طرح تربیت کر رہا ہے، دوسروں کی اولاد کی کس طرح تربیت کرتا ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تو خود کہتا ہے کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتا تھا، اور جو پلیٹ جو کھانے کا جو پلیٹ تھا ان کی ہر جگہ سے میں کھاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑے یار، یہ بچہ ہے، بعد میں خود سمجھے گا، چھوڑے۔ اس باتوں نے ہماری اولاد کا بیڑا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کیا فرمایا، یا غلام اذا اکلت فقل بسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ بیٹا جب آپ کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا آپ کو چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ تو یہ تربیت ہے اولاد کی۔ تو یہ اولاد ہمارے ساتھ ایک امانت ہے، ہم نے امانت ضائع کیا۔ یہ اولاد یہ ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر ہم نے اس کی صحیح تربیت کی تو موت کے بعد یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله، جب آدمی فوت جاتا ہے تو اس کے اعمال کٹ جاتا ہے، کیونکہ اعمال کی جگہ دنیا ہے، آخرت میں اعمال نہیں ہوتا، وہاں پر تو جزا ہوتا ہے۔ دنیا میں اعمال جزا نہیں ہے، اور آخرت میں جزا ہے اعمال نہیں ہے۔ تو انسان کی اعمال کٹ جاتا ہے اور قطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ہیں جو موت کے بعد انسان کو ان کا فائدہ پہنچتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، مسجد بنائے، مدرسہ بنایا، کنواں بنایا ہے، او علم ينتفع به، یہ جس آدمی جس عالم نے علم دوسروں کو سکھایا اور اس پر عمل کیا جاتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک بچہ، نیک اولاد جو اس کے فوت کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میرے باپ کو بخشے، میرے باپ کی مغفرت نصیب کرے، میرے ماں کی مغفرت نصیب فرمائے۔ لیکن جب اپنے اولاد کو ہم ایسے تربیت کر لیں کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اولاد کی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میرا کوئی باپ تھا، میرا کوئی ماں تھی، اس کے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ وہ تمنا کرتا ہے، اکثر اولاد تو تمنا یہ کرتا ہے کہ کب یہ فوت ہو جائے گا کہ سارا مال میرے ہاتھ میں آئے گا۔ اول صالح يدعو له، نیک اولاد۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں ایک حدیث نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ آدمی کا اچانک
جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اونچا درجہ ان کو ملتا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو دنیا سے رخصت ہوا ہوں اور اعمال تو دنیا میں کیا جاتا ہے، اس جنت میں میرا یہ مرتبہ یہ درجہ کیوں مجھے ملا؟ میں نے تو یہاں پر آپ کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین ان سے فرمایا کرتے ہیں کہ آپ کی ایک بچہ، آپ کا ایک بیٹا یا بیٹی، انہوں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک مرتبہ بلند ہوا ہے۔ تو یہ اولاد ہمارے ساتھ امانت ہے، ان کی تربیت کرنا، صحیح دین کو سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس حدیث بخاری کا خود سوچ لے کہ قیامت کے دن، روز محشر کے دن، روز محشر میں اللہ رب العالمین ہم سے، سارے انسانوں کی سامنے ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کی، تو ہمارے ساتھ کیا جواب ہوگا؟ لازم پوچھا جائے گا۔ تو تیسری بات ہے وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب آپ کے ساتھ امانت ہے تو ان کو ادا کرنا، یہ تیسری بات۔ چوتھی بات وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ غیر محرم دوسروں کی ماں و بہنوں، ان کی عزت کا خیال کرنا، ان پر نظر نہیں لگانا۔ یہ یاد رکھو میرے بھائیو، جب ہم ایک مسلمان بہن، ایک مسلمان ماں، ایک مسلمان عورت، ان پر غلط نظر ڈالتے ہیں، غلط نگاہ سے ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی بے عزتی ہمارے مقصود ہو، ہم ارادہ رکھتے ہیں ان کی بے عزتی ہو جائے، اپنے خواہشات پوری کی جائے، تو یاد رکھو یہ قرض ہے ہمارے اوپر۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اے مسلمان، جب آپ دوسروں کی عورتوں پر غلط نظر رکھتے ہو، غلط نظر ڈالتے ہو، ان کو ہاتھ بڑھاتے ہو، ان کی بے عزتی کرتے ہو، تو یاد رکھو یہ آپ کے اوپر قرض ہے، یہ آپ کے اولاد سے لیا جائے گا، یہ آپ کے اولاد سے لیا جائے گا۔ یہ مت سوچو کہ بس میرے اپنی خواہش پوری کر دے اور بات ختم، نہیں، یہ آپ کے اولاد سے لیا جائے گا، آپ کے نواسوں سے لیا جائے گا۔ اور دلیل قرآن کریم میں ذکر ہے، مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا تو وہ اپنے گود میں لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کے پاس لے گئے، تو قوم نے کیا کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، آپ کا باپ تو اچھا انسان تھا، وہ تو بدکار نہیں تھا، اور آپ کی ماں بھی اچھی انسان تھی، اچھی عورت تھی، وہ تو بھی بدکار نہیں تھی، آپ کیسے بدکار نہیں تھی؟ اس آیت میں غور کرو کہ جب انسان کا باپ اور انسان کی ماں ہی بدکار ہو، زناکار ہو، تو اس کی اولاد بھی زناکار ہوگی۔ سوچو، اپنی اولاد پر رحم کرو، اپنی اولاد پر رحم کرو۔ آج آپ جس بندے کی بے عزتی کرتے ہیں، کب دوسرا آپ کی بے عزتی کرے گا، دوسرا آپ کا بے عزتی کرے گا۔ سلف علماء اپنے اولاد کے لیے نماز بھی لمبا کرتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز پہ کھڑا ہوں نا تو اپنے اولاد کی طرف میری سوچ اور میرے فکر جائے تو میں نماز کو زیادہ سے لمبا کرتا ہوں تاکہ میرا اولاد کو فائدہ پہنچائے، دعائیں کروں ان کے لیے۔ جب بھی آپ دوسری عورت غیر محرم پر آپ نظر ڈالتے ہیں تو سوچ لو اپنے اولاد کے بارے میں سوچ لو، چاہے اس کا سزا میرے اولاد سے نہ لیا جائے، سوچ کرنا چاہیے میرے بھائی کو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر
مومنوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ میرے بھائیو، آج دن میں کتنے مرتبہ ہم اس آیت کے خلاف کرتے ہیں؟ ذرا سوچ، دن میں کتنے مرتبہ ہم اس آیت کے خلاف کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، کیا ہم آرا قریب مسلمان، لیکن اس آیت کی کتنے مرتبہ ہم مخالفت کرتے ہیں دن میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں، یوٹیوب میں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو خود پتہ ہے؟ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، یاد رکھو میرے بھائی، جب آپ کے سامنے ایک عورت آ جائے براہ راست تو اس پر نظر ڈالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن کافروں نے ایسے ہماری نظر کو خراب کر دیا کہ یوٹیوب فیس بک میں عورت آتے ہیں اور ہم کو شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں کرتے، براہ راست کو دیکھتے کوئی نہیں، براہ راست جب آپ عورت کو دیکھتے ہیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایکشن لے، گالی مجھے دیں، لوگوں کے سامنے میری بےعزتی کریں گی، لیکن موبائل میں تو کوئی مجھ سے کہہ نہیں سکتا، عورت تو موبائل سے مجھے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیوں مجھے دیکھتے ہیں، وہ تو آتی اس لیے کہ محمد میرا دیدار کر لیا اور مجھے دیکھ لیا۔ کافروں نے کس طرح ہمیں مجبور کر دیا اس آیت کی مخالفت پر۔ وَيَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہو، یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے کہو اے نبی، یہ مومنین لفظ کا استعمال کیا، مومنین، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو میں مومن سمجھتا ہے، ان سے کہو کہ اگر آپ اپنے آپ کو میں مومن سمجھتا ہے تو اپنی نظریں نیچے رکھو۔ لیکن اس آیت کی مخالفت ہم روزمرہ کتنے مرتبہ کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غضوا ابصارکم، بس فرماتے ہیں النظر سهم من سهام ابلیس، یہ نظر عورتوں پر یہ تو ابلیس کے تیر میں سے ایک تیر ہے، ابلیس کی تیر میں سے ایک تیر ہے، اور اس کو برید زنا کہا گیا ہے، یہ زنا کے لیے ڈاگ ہے، ڈاگ۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ کتنی باتیں ہوئی؟ چار، ماشاءاللہ۔ پانچواں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھو، زنا سے بچو، لواطت سے بچو، غلط طریقے سے اپنی شہوات کو پورا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کر لو۔ میرے بھائیو، اس حدیث میں سب سے پہلے لفظ غضوا ابصارکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر کیا کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے عورت کو محفوظ رکھو، تو وسائل بھی بند کر دی اور مقاصد بھی بند کر دی۔ نظروں کو نیچے رکھو کیونکہ یہ آپ کو لے جاتا ہے زنا کی طرف۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الجواب الکافی میں نظر کی حفاظت کے فوائد بیان فرماتے ہیں۔ اس کے فوائد کتنے؟ تقریباً 11 فوائد انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ نظر نیچے رکھتا ہے، دوسری کی عورتوں کو نہیں دیکھتے، تو اس کو ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، عبادت کی لذت، عبادت کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی۔ آج ہماری بات میں کیوں لذت نہیں ہے؟ ہم عبادت میں کیوں لذت محسوس نہیں کرتے؟ اصل وجہ یہ کہ میں ساری رات یوٹیوب پہ ننگی عورتوں کو دیکھتا ہوں، ننگی فلمیں دیکھتا ہوں، تو میرے عبادت میں لذت کس طرف سے آئے، کہاں سے آئے گی؟ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا ہے وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے عورتوں کو اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھو۔ چھٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو۔ مانا یہ کہ اس میں اس ہاتھ پر کوئی مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنا، کوئی مسلمان کو اس ہاتھ پر ضرر نہیں پہنچانا۔ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کی شان یہ ہوتا ہے مسلمان، مسلم، اس لفظ پر آپ غور کر لیں، مسلم، میم سین لام میم، مسلم، یہ سلامتی سے نکلا ہے۔ مسلم کی شان یہ ہے کہ اس کے ہر کام سلامتی کا ہو، وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری میں حدیث سے مسلم ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ کامل مسلمان کون ہے؟ کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ کی ضرر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اس ہاتھ پر کسی کو ضرر نہیں پہنچانا۔ ہاتھ کی ضرر مختلف قسم کے، مارنا بھی ہے، اس کے خلاف دیکھنا بھی ہے، اس کے خلاف اشارہ بھی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انسان کی عزت، انسان کی خون، اس کی قدر و قیمت کو آپ دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لزوال الدنیا اهون عند اللہ من قتل رجل مؤمن۔ ساری دنیا کی زوال اللہ کے نزدیک آسان ہے ایک مومن کے قتل سے۔ ساری دنیا زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ آسان ہے، لیکن مومن کے قتل اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ عظیم جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ انسان کی عزت، انسان کی وقار، ان کی قدر، یہ ہماری فرض ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے غیبت سے منع فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں کرنا، بہتان نہیں لگانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے صحابہ کرام سے تو یہ بات ضرور اس میں شامل کرتے تھے کہ بہتان نہیں لگانا، کسی پر الزام نہیں لگانا، غیبت نہیں کرنا۔ اخوت اور بھائی چارے کا درس ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں اپنے اندر احساس پیدا کرو میرے بھائیوں کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمنون کجسد واحد، سارے مومنین ایک جسم کے مانند ہیں۔ جب ایک آدمی کی سر یا پاؤں یا انگلی پر درد ہو تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جب پریشان، اس کو مصیبت تکلیف ہو تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ غم اور اس تکلیف میں شریک ہو جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کتنی مسلمان ہے کہ ان کو کئی طرح کی مشکلات ان کے سامنے ہے، ان کے بچوں کی، ان کے اہل و عیال کی، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ میرے مسلمان بھائی کے بچے کیا کرتے ہیں، ان کو کھانا ملتا ہے، ان کو کپڑے ملتا ہے، ان کو چپل وغیرہ ملتا ہے، نہیں ملتا۔ کبھی ہم نے احساس کیا؟ اکثر میں یہ بات اپنی گفتگو میں ذکر کرتا ہوں، جب میں خوش میں گفتگو کرتا ہوں تو اکثر یہ بات ذکر کرتا ہوں۔ ابھی عید گزرا، عید الاضحیٰ، بڑی عید یہ گزرا، اس سے پہلے چھوٹا عید الفطر وہ گزرا۔ اس عیدوں میں ہم نے اپنے بچوں کو کتنی خوشیاں دی، ان کو کتنے قسم کے کپڑے ہم نے خریدی، کتنی قسم کی چپل وغیرہ ہم نے خرید لی، کتنے قسم کے کانوں کو پلائے، لیکن کبھی احساس یہ ہوا ہے کہ اس عالم میں ہمارے
ہمسایوں میں ہماری گاؤں میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ پرانے کپڑوں میں عید مناتے ہیں. کبھی احساس ہو ہمیں کہ ہم نے تو عید کی قسم قسم کے کالے کالے، لیکن ہمارے ہمسائے ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک قسم کا کھانا یا خالص روٹی کھایا، بلکہ بعض ایسی گھرانے موجود ہیں جس نے عید کے دن صرف روٹی اور پیاز کھایا ہے، صرف روٹی اور پیاز کھایا ہے. جب یہ احساس نہیں ہوا ہے یہ بچے کس کے ہیں، یہ عورت کس کے ہیں؟ ہم تو ان کے لیے بازار میں سوٹ خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، لیکن کبھی دوسرے بچوں کو ہم نے نہیں سوچا. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب یہ لڑکے یہ بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، آپس میں جب وہ کھیلتے ہیں تو ایک بچہ جو ان کا باپ مالدار انسان سرمایہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو بچہ ان سے ملتا ہے اور وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب یہ دونوں بچے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور یہ سرمایہ دار انسان کا جو بچہ ہے، یہ بیٹا ہے، اور انہیں اچھی طرح سوٹ پہنا ہے، چپل پہنا ہے، بوٹ پہنا ہے، تو یہ غریب خاندان کا جو بچہ ہے واقعہ ان سے جب اور نظر لگتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس درد ہوتا ہے. جب وہ ان کی تجارت اور ان کی چپل بوٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کے دل کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے. تو اس بچے سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ سوٹ اور یہ چپل آپ نے کتنے روپے میں خریدا ہے؟ تو نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے میرے لیے بہت زیادہ قیمت پر لیا ہے. تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے، تو اسی کہتا ہے کہ آپ مجھے چپل آپ اتار دیں، میں تھوڑا سا پہنتا ہوں. جب وہ تو پہنتا ہے یہ چپل تو 1-2 منٹ میں وہ دوسرا بچہ بولتا ہے اتارو یہ چپل ہے. تو اس بچے کی زبان سے بات نکلتی ہے، اس پر ذرا غور کرنا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اماں کو کہوں گا کہ میرے لیے بھی اس طرح سوٹ اور اس طرح چپل خریدے گا. لیکن یہ بچے جب گھر میں جائے اور اپنی ماں سے کہے کہ ماں باہر گلی میں ایک فلاں بچہ تھا، اس نے اچھی طرح سوٹ پہنا تھا اور اچھی طرح بوٹ یا چپل پہنا تھا، میرے ماں اس کو میرے لیے بھی خریدنا. تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، جب اس بچے کا باپ اس دنیا میں نہ ہو، وہ فوت ہو چکا ہو، تو اس کا ایمان اس کو کیا جواب دے سوائے ان سبحان کی؟ سوائے ان سبحان کی کوئی جواب کے پاس نہیں، بلکہ اتنا کہے گا کہ میں بھی کوشش کروں گا آپ کے لیے، کہ میں سوال کروں گا آپ کے لیے بھی کہتا ہوں. میرے بھائی میں احساس ہمارا ختم ہوا ہے، احساس ختم ہوا ہے. تو میرے بھائی وہ 6 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. 6 باتیں میں نے کی. سب سے پہلے سچ بولنا، دوسرا وعدہ پورا کرنا، تیسرا امانت ادا کرنا، چوتھا اپنی نظر کو نیچے رکھنا، پانچواں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، چھٹا اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا اور کسی کو تکلیف نہیں ہونا. یہ 6 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 6 باتوں کی آپ مجھے ضمانت دیں کہ میں اس پر عمل کروں گا اور یہ میں ادا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو آج اس مجلس میں ہم یہ عہد کریں گے میرے بھائیوں
اس مجلس میں ہم حق کریں گے کہ انشاءاللہ اس باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اس کا سوال ہے، گزارش ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس باتوں پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو جنت میں ایسے کھڑے کر دے جہاں جس طرح آج اس مجلس میں ہم کھڑے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی دلوں کی تمنائیں پورے کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ایسے اعمال ایسے افعال ہم سے ثابت ہو جس سے ہمارے اللہ راضی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔